بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس گھر میں سورۃ الاخلاص رات سوتے وقت پڑھی جائے وہاں کیا ہوتا ہے، انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے پھر اور کوئی سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورۃ الاخلاص پڑھانے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دوسری سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، یا تو یہ بات سورۃ الاخلاص کو پڑھیں یا اسے چھوڑ کر کسی اور سورت کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملامت سے فرمایا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت پہنچا تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا ماجرا ہے؟ کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں قبول کر لو۔ انہوں نے جواب میں عرض کی، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف حضرت انس سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ اسی طرح مستند احمد کی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورۃ الاخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استغفار کیا تو جواب ملا کہ اس صورت مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھ کو محبوب ہے۔ جب آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر کر دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر سوتے وقت یہ صورت پڑھی جائے تو انسان ہر ایک شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے، موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا اس گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اسی طرح سورۃ اخلاص سر درد کے دم کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ ایسا ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والے دونوں چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کان پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھنوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے جائیں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ اسی 11 روز دم کرنے سے انشاءاللہ سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سر اکثر درد کرتا رہتا ہے۔